آپ کا ملک انڈیا سے بھی زیادہ بہترین ترقی پہ جائے گا. ہم انڈیا سے زیادہ ریزرو رکھتے ہیں. انڈیا کے مقابلے میں پاکستان لینڈ آف اپرچونیٹی زیادہ ہے. آپ ابھی بلوچستان میں چلے جائیں, مائنس کا خزانہ ہے. ہم نے اس پہ کبھی ورک ہی نہیں کیا. پاکستان میں لوگ ہم صرف آپس کی جو دوسرے لفظ میں انڈو پاک کی لڑائی ہے, اس چیز سے نکلیں, ملک کو ترقی کی طرف دیں. اگر ہم انڈیا کے ساتھ پاکستان کا جو معاشی نظام ہے اس کا اگر تقابل کرنا چاہے تو یہ سراسر بہت بڑی زیادتی ہوگی انڈیا کی کرنسی کے ساتھ. وہاں پہ سول بیوروکریسی ہے جبکہ ہمارے یہاں پہ عسکری بیوروکریسی ہے. وہاں کے جو حکمران ہیں وہ اپنی عوام کے لیے فیصلہ کرتے ہیں, اپنے ملک کے لیے فیصلہ کرتے ہیں, جبکہ ہمارے یہاں پہ سینیریو بالکل چینج ہے. یہاں پہ ذاتی مفادات کو تحفظ دیا جاتا ہے اور پیسہ ایٹ دی اینڈ جب حکومتیں ختم ہوتی ہیں تو پتہ چلتا ہے جی خزانہ خالی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ پیسہ سارا منی لانڈرنگ ہو گیا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر آپ کا نام؟ ذیشان اسلام بٹ. سر انڈیا کے فارن ایکسچینج ریزرو جو ہیں وہ لگاتار تیسرے ہفتے بھی بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, یہاں تک کہ ان کا قومی خزانہ $550 بلین پر پہنچ گیا. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ انڈیا کہاں ایگزسٹ کر رہا ہے اور پاکستان آج کہاں پر کھڑا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ بات کہوں گا کہ انڈیا میں اس وقت جو انویسٹرز ہیں, فورن انویسٹرز, ان کا بہت زیادہ رجحان ہے. اور انڈیا کی جو ٹریڈ پالیسی ہے وہ پاکستان سے بڑی ڈیفرنٹ ہے. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ آئل پرائسز آل اوور دی ورلڈ اگر انکریز بھی ہوئی ہیں تو انڈیا نے فوری طور پر رشیا سے کانٹیکٹ کیا ہے. پاکستان میں کوئی بھی چیز ابھی ایگزسٹ نہیں کر رہی کہ پاکستان کے حالات ایسے, اکانومی ایسی ہے کہ پاکستان کے پرابلمس ہیں, اکنامکلی پرابلمس ہیں, پولیٹیکلی پرابلمس ہیں ساری. انڈیا میں تو کوئی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور انویسٹرز وہیں پہ آتے ہیں جہاں پہ ان کو سیف اینڈ سیکورٹی ملے. انڈیا میں اس وقت ایک تو بہت بڑی منڈی بھی بہت بڑی عالمی مارکیٹ ہے, 1.25 ارب کی آبادی ہے, اور پاکستان اس کے مقابلے میں حالانکہ ہمارے ملک کو لینڈ آف اپرچونیٹی ہے. یہ میں ابھی بھی آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں, لینڈ آف اپرچونیٹی ہے. پاکستان میں انڈیا سے زیادہ پوٹینشیل ہے. اگر پاکستان میں اگر صحیح معنوں میں ہم ریزروز کا کہتے ہیں تو ہمارے لوگ اگر ٹیکس کا نظام صحیح کریں, اور اس کے علاوہ فورن انویسٹرز ہمارے لاٹ آف جو ابراڈ میں پاکستانی ہیں وہ بھی اس کا بہت زبردست خیال رکھ سکتے ہیں. اور پاکستان کا جو ٹیکس کا نظام ہے وہ اگر بہترین کیا جائے, یعنی کہ ٹیکس کے نظام کو شفافیت کرسٹل کلیئر کیا جائے, تو ہم فورن ریزرو جو ہیں انڈیا کے مقابلے میں تو نہیں, لیکن ان نیپال سے, بنگلہ دیش سے $50 بلین سے ہم کراس کر سکتے ہیں. سر کہا جا رہا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں انڈیا میں کافی حد تک کنٹرول ہو گئی ہیں, جس کی وجہ سے انڈیا کا قومی خزانہ ہے جو ایک دم بڑھنا شروع ہو گیا ہے. بالکل, آئل پرائسز جو ہیں اب آل اوور دی ورلڈ کنٹرول ہوئی ہیں اور کافی اس میں نیچے آ رہی ہیں. لیکن پاکستان کو بھی یہ چاہیے کہ اگر آئل پرائسز کنٹرول ہوئی ہیں, پوری لمٹ ڈکریز ہوئی ہے, تو آپ نئے ویز بنائیں, نئے کانٹیکٹس بنائیں. رشیا سے آپ آئل لیں, اس کے علاوہ جو دوسرا اپنے ملک میں آئل پروڈیوس کریں, جیسے ایران ہے, ایران سے آپ پروڈیوس کر لیں. یہ نہیں ہے کہ اس پر سینکشنز لگی ہوئی ہیں. ہم نے اپنے ملک کی اکانومی کو دیکھنا ہے, گروہ کو دیکھنا ہے, ڈیولپمنٹ کو دیکھنا ہے, اپنی عوام کو دیکھنا ہے. آج ہمارے ملک میں اس وقت کرائسز ہیں کہ عام آدمی بہت پریشان ہے. یہ میں نہیں کہتا, یہ عام لوگوں سے بھی آپ پوچھ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا والوں نے اپنے ملک کو سب سے پہلے اپنی عوام کو دیکھنا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جی وہاں اس کے کس ملک کے ساتھ تعلقات ہیں. وہ رشیا سے بھی ریلیشن رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, چائنا سے بھی ریلیشن رکھ کے بیٹھے ہیں, US سے بھی ریلیشن رکھ کے بیٹھے ہیں. اس وجہ سے پاکستان کو بھی چاہیے چائنا سے بھی بہترین ریلیشن رکھے, رشیا سے بھی رکھے, US سے بھی. اوپن فارن ٹریڈ پالیسی ہونی چاہیے, اوپن فارن پالیسی ہونی چاہیے. ہر ملک کے ساتھ ٹریڈ کریں, ہر اپنے ملک میں ریزروز لے کے آئیں, ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائیں. آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ کا ٹیکس کا نظام ٹھیک ہوگا, آپ کی فارن پالیسی صحیح ہوگی, اکنامکلی طور پہ آپ کا ملک انڈیا سے بھی زیادہ بہترین ترقی پہ جائے گا. ہم انڈیا سے زیادہ ریزروز رکھتے ہیں. انڈیا کے مقابلے میں پاکستان لینڈ آف اپرچونیٹی زیادہ ہے. آپ ابھی بلوچستان میں چلے جائیں, مائنس کا خزانہ ہے. ہم نے اس پہ کبھی ورک ہی نہیں کیا. پاکستان میں لوگ ہم صرف آپس کی جو دوسرے لفظ میں انڈو پاک کی لڑائی ہے, اس چیز سے نکلیں, ملک کو ترقی کی طرف دیں. دوسرے لفظوں میں پیٹریزم ہونا چاہیے, محب وطن ہونی چاہیے. ملک میں اگر میں لائل ٹو دی نیشن ہوں, ہر انسان کو لائل ٹو دی نیشن. اور انڈیا والے اپنے ملک کے ساتھ بہت زیادہ لائل ہیں. آپ نے بات کی کہ وہ لوگ اپنے لوگوں کی اپرچونٹی, فیسلٹیز کے بارے میں سوچتے ہیں, اور نو ڈاؤٹ انہوں نے جو بھی پالیسیز بنائی ہیں اپنی عوام کی بہتری کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی. انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے کس کے ساتھ ٹرمز خراب ہیں یا صحیح ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہماری عوام کے لیے فائدہ مند کیا ہے.
اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے بلا وجہ کی دشمنیاں پالی ہوئی ہیں. ہمیں عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ ہماری عوام جو ہے وہ پستی چلی جا رہی ہے اور ہمارے حکمران جو ہے پیستے چلے جا رہے ہیں. بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اب دیکھیں ہمارے نیبرہڈ میں ایران ہے, ایران کے پاس گیس پائپ لائن کا بھی خزانہ ہے, اور وہ گیس پائپ لائن ہماری تافتان بارڈر تک آ چکی ہے. ہم اس کے ساتھ بھی ورکنگ کر سکتے ہیں. پھر ہمارا بہترین دوست جو ہے چائنا ہے, ہمارا بہترین دوست ہے, اس کے ساتھ سی پیک کا ہم کو اگر ٹریڈ جو ہو رہی ہے کہ سی پیک کو ہم ایکسٹینڈ کریں تو ہماری اس کے ساتھ بھی بہترین وہ ریلیشن بنے گا. سی پیک کی وجہ سے پاکستان میں بہت زیادہ ڈالرز آئیں گے. ہمارے ملک میں جو مین پرابلم ہے کہ گورنمنٹس جو ہیں وہ اسٹیبلٹی کے ساتھ نہیں کام کرتی. کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے, وہ اچھی گورنمنٹ جو آتی ہے پروجیکٹ شروع کرتی ہے, دوسری گورنمنٹ آ کے ختم کرتی ہے. انڈیا میں یہ چیز نہیں ہے. اگر آپ کانگریس کی گورنمنٹ میں دیکھیں تو بی جے پی نے آ کے وہ کنٹینیو رکھے ہیں, ملک کے لیے کیا. آپ دیکھیں ٹوٹل انڈیا میں اس پر ریل کا نظام, میں ریل کے نظام کی بات کروں گا, انڈیا کا سب سے زیادہ جو پیسے کمانے والا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ریل ہے. پوری انڈیا میں ریل جو ہے اس ٹائم سب سے زیادہ پیسے جنریٹ کرتی ہے, ریونیو جنریٹ کرتی ہے. ہماری ریل کی یہ حالت ہے کہ گھنٹہ لیٹ ہے, کوئی کام نہیں ہے. ہمارے ملک میں جب تک اداروں کے اندر ریونیو جنریٹ نہیں ہوگا, عوام کے اندر شعور آنا چاہیے کہ وی ہیو ٹو پے دا ٹیکسز, ایمانداری کے ساتھ, اپنی ایمانداری کے ساتھ. جو بڑے لوگ ہیں وہ بھی ٹیکس دے, مڈل کلاس بھی ٹیکس دے اور لوور کلاس بھی ٹیکس دے. آپ کے ملک کی اکانومی دن بدن ترقی کرے گی. آپ کی پاکستان کے پاسپورٹ کی پوری دنیا میں عزت ہوگی. اب ہم ابراڈ جاتے ہیں, ادھر ہمارے پاسپورٹ کو سائڈ پہ کھڑا کر دیتے ہیں. کتنی شیم لیس بات ہے. لیکن انڈینس ہیں وہ اپنے ملک کے ساتھ لائل ہیں. ہم لوگ لائل نہیں ہیں, ہم لائل نہیں ہیں. سوری ٹو سے, میں لائل ہو سکتا ہوں لیکن کافی لوگ لائل نہیں ہیں. ہمارا نظام اور ہماری فورن پالیسی بہترین ہونی چاہیے. فورن منسٹر, فورن سیکرٹریز کو دوسرے ملکوں میں جانا چاہیے تاکہ وہاں پر اپنے پاکستان کو انٹروڈیوس کریں. انڈینس کو آپ یہ دیکھیں, ان کے ملک کی اکانومی اس وجہ سے مضبوط ہے کہ وہ ہر جگہ پہ اپنے ایمبیسڈرس کو یہ انہوں نے ایک مراسلہ بھیجا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کے بارے میں بتانا ہے, ملک ہمارا کتنی ترقی کر رہا ہے. اس وجہ سے فورن انویسٹر کا دھیان ادھر ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں تمام بڑے گروپس انڈیا میں ہیں, BMW گروپ ہے, مرسڈیز گروپ ہے اور جتنے بڑے گروپ ہیں. پھر فورن انویسٹر کے ساتھ ان کا ایک اور سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ وہ اپنی لیبر کو اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں, اپنی لیبر کو اس پہ روزگار دیتے ہیں. ہمارے یہاں پر فورن سے چائنا آیا تو چائنا لیبر لے کے ہماری لیبر بھوکی ماری ہے. یہ چیزیں بھی ختم ہونی چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ریزروز بڑھانے ہیں نا تو پاکستان کو فورن پالیسی میں بہترین انقلاب لانا پڑے گا. سر, انڈیا کے فورن ایکسچینج ریزروز جو ہیں وہ لگاتار تیسرے ہفتے میں بڑھ رہے ہیں اور انڈیا کا قومی خزانہ $550 بلین تک پہنچ گیا ہے. کیا کہیں گے آپ کہ پاکستان کے قومی خزانے کی کیا صورتحال اور انڈیا کا قومی خزانہ جو ہے وہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے ناظرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم انڈیا کے ساتھ پاکستان کا جو معاشی نظام ہے اس کا اگر تقابل کرنا چاہے تو یہ سراسر بہت بڑی زیادتی ہو گئی انڈیا کی کرنسی کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا جب سے ایک ملک قرار پایا, جب سے یعنی پاکستان ہمارا آزاد ہوا, ہندوستان سے الگ ہوا, اس وقت سے لے کر اب تک جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جن مسائل میں گھرا ہوا ہے, خاص طور پر جو سیاسی عدم استحکام کا ہر موقع پر جو ایک سامنا کرنا پڑا, وہ ہمیں انڈیا کی تاریخ کے اندر ایسا نہیں ملا. اور اگر کبھی ایسے حالات بنے بھی ہیں تو وہ عارضی طور پر, مگر وہ اپنے سیاسی پٹری کے اوپر پھر قائم ہوا. تو اس موقع پر میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں, اب دیکھیں جب سے یہ قریباً کچھ ماہ پہلے سے لے کر اب تک یہ 1 سال کا پیریڈ ہونے والا ہے, پاکستان کے اندر جو عدم سیاسی استحکام ہے تو کرنسی کا اس کے اوپر بہت زیادہ ایک بنیادی حق ہوتا ہے. عالمی سطح پر بھی, انٹرنل جو ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں بھی. تو اس لیے یہ جو ڈے بائی ڈے جو حالات کرنسی کے ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں, اس موقع پر پاکستان کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں, ہمارے سیاستدان ہیں, ہمارے جتنے بھی ایک ریاستی ادارے ہیں اور جتنی بھی ایک ریاستی مشینری ہے, ان سب کو سر پکڑ کر بیٹھنا چاہیے اور ایک معاشی طور پر ایک UNO جس کو سائن کیا جائے تاکہ پاکستان کے معاملات کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر بنایا جا سکے. اس وقت جو ایک معاشی بحران کے طور پر ایک ہر پاکستان کا باشندہ, بالخصوص جو مڈل کلاس لوگ ہیں, سفید پوش لوگ ہیں, جو اس وقت بدحالی کا شکار ہو چکے ہیں, ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں, جن پر بھی پاکستان کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, انہیں چاہیے کہ یہ ایک لمحہ فکری ہے, یہ ایک ریڈ زون ہے جس پہ پاکستانی قوم اس وقت کھیل رہی ہے. تو اس موقع پر میں یہی کہنا چاہوں گا
کہ سب کو مل جل کر پاکستان کی معیشت جو ہے اس کو بہتری کی طرف لانا چاہیے. سر نیپال اور افغانستان کے جو ریزرو ہیں وہ ہم سے بہتر ہیں, ہم کہیں بہت پیچھے رہ گئے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امپورٹ زیادہ کرتا ہے ایکسپورٹ زیادہ کرنے کی بجائے اپنی, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں انویسٹر نہیں آتا, یہاں پر جو ہیں وہ کمپنیز نہیں کھلتی, یہاں پہ فیکٹریاں نہیں کھلتی, جس کی وجہ سے ہمارا جو معاشی حالات ہیں وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. میں یہ کرنا چاہتا ہوں اس وقت جو ہم نے وہ یہ جو 3-4 سال کا پیریڈ جو اس قوم نے دیکھا ہے تو اس میں ایک جو ایک تسلسل تھا. مثلا ہم 2018 سے پہلے چلے جاتے ہیں تو اس موقع پہ آپ دیکھیں پاکستان ایک معاشی استحکام کی طرف جا رہا تھا. خاص طور پر جو ایک سی پیک کی صورت میں ایک پاکستان کو ایک تحفہ مل رہا تھا, اس سے بھی ایک پاکستان کے اندر بہتری کا آثار نظر آ رہے تھے. اور اس کے ذریعے ایک IMF سے جو پاکستان ایک قرضے کی جال میں پھنسا ہوا ہے, شاید اس سے بھی ہم نکل جاتے ہیں. مگر یہ کوئی چند سال سے لے کر اب تک جو ایک بحران قائم ہوا جس کی وجہ سے سی پیک بھی کول ہو گیا, بلکہ نہ ہونے کے برابر ہو گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ معاشی طور پر جو ایک بد اخلاقی کا معاشرے کے اندر ایک نظام قائم ہوا, بدتمیزی جو طوفان بپا ہوا, ایک دوسرے کے ساتھ جو ایک کھینچا تانی جنگ و جدال کا جو ماحول بنا ہوا ہے. تو بس اس موقع پر یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم سب ملیں, اپنے پاکستان کو بچائیں. سر اس وقت پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے, ہمارے سیاستدان اس میں کس حد تک ذمہ دار ہیں؟ اگر ہم اپنا موازنہ انڈیا کے ساتھ کریں جو کہ ہم ہمیشہ کرتے آئے ہیں, انڈیا نے ہمیشہ وہی پالیسیز بنائی ہیں جو عوام دوست ہوئی ہیں, وہ ہمیشہ اپنی عوام کی بہتری کا, عوام کے فائدے کا سوچتے ہیں اور انہیں جو اس کے لیے کرنا پڑے وہ کرتے ہیں. لیکن ہمارے سیاستدان پہلے اپنے بارے میں سوچتے ہیں, عوام کا تو سوچتے ہی نہیں ہیں. نہیں, میں اس بات سے قریباً اتنا اتفاق نہیں کروں گا. آپ دیکھیں کہ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب برابر کے شریک ہیں, سیاستدان بھی ہم اور جو ہماری عوام ہے وہ بھی, اور جتنے بھی ریاستی ادارے ہیں, سب نے اپنا اپنا جو حصہ ڈالا ہے اس ناپاک جرم کے اندر, جس کی سزا پوری قوم جو ہے اجتماعی طور پر انفرادی طور پہ بھگت رہی ہے. تو اس سے نکلنے کے لیے سب کو بیٹھنا چاہیے اور عوام کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو پاکستان کے لیے بہتر ہیں ہمیں ان کو آگے منتخب کر کے لانا چاہیے, ان کو آگے ووٹ دینا چاہیے. ہمیں اپنی پسند ناپسند کو ایک طرف رکھنا چاہیے. ہم سب کا پسند ناپسند کا مرکز جو پاکستان ہے, اور ہم نے پہلے پاکستان کو دیکھنا ہے. اور یہ دیکھنا ہے, اب تو میرا خیال یہ ہے کہ جب سے جتنی بھی پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں ہیں, پاکستان میں کوئی ایک بھی سیاسی جماعت نہیں ہے جس کو عوام نے اپنے ووٹ کاسٹ کر کے نہیں دیکھ لیا. اب اس کے بعد تو کوئی کسی کے پاس ایسا چانس نہیں ہے کہ فلاں شخص ہوتا یا فلاں جماعت ہوتی تو اس سے پاکستان کے حالات بہتر ہو سکتے تھے, معیشت بہتر ہو سکتی تھی. پاکستان ایک یورپ کی طرح کا ایک ٹائگر بن کے یا ایک یورپ کی طرح کا ایک بہت بڑا ایک معاشی طور پر اچھے خزانوں کا مالک نکلنا تھا. اب کسی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اب آپشن یہی ہے کہ جن کو اب تک یہ سارے سیاسی جماعتیں بھی ہیں, ان میں سے جس کو بہتر پایا, ان کی ہسٹری دیکھیں کہ جنہوں نے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کیا ہے, ہمیں ان کو منتخب کر کے آگے لانا چاہیے اور ان کے ساتھ پوری معاونت کرنی چاہیے تاکہ وہ 2/3 کے ساتھ آئیں اور پاکستان کے اندر ایک اچھا معاشی نظام اس کو قائم کیا جا سکے. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ لگاتار تیسرا ہفتہ ہے جس میں انڈیا کے فورن ایکسچینج ریزرو جو ہیں وہ لگاتار بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور انڈیا کا جو قومی خزانہ ہے $550 بلین تک پہنچ چکا ہے. کہا جا رہا ہے کہ انڈیا نے تیل کی قیمتیں بہت زیادہ کنٹرول کی ہیں, جس کی وجہ سے ایک دم سے ان کا جو قومی خزانہ ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے جو آپ کمپیریزن بتا رہے ہیں, ہمارے اور وہاں کی حکومت کا میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہاں پہ سول بیوروکریسی ہے, جبکہ ہمارے یہاں پہ عسکری بیوروکریسی ہے. عسکری قیادت جس کو دل کرتی ہے وہ آگے لے آتی ہے, جبکہ اس کے متبادل آپ انڈیا میں دیکھیں تو وہاں پہ سول بیوروکریسی ہے اور وہاں کے جو حکمران ہیں وہ اپنی عوام کے لیے فیصلہ کرتے ہیں, اپنے ملک کے لیے فیصلہ کرتے ہیں. جبکہ ہمارے یہاں پہ سینیریو بالکل چینج ہے. یہاں پہ ذاتی مفادات کو تحفظ دیا جاتا ہے اور پیسہ ایٹ دی اینڈ جب حکومتیں ختم ہوتی ہیں تو پتہ چلتا ہے جی خزانہ خالی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ پیسہ سارا منی لانڈرنگ ہو گیا. تو سر یہ کب تک چلتا رہے گا؟ یہ خزانہ جو قومی خزانہ ہے یہ تو میرا خیال ہے عوام کے لیے نہیں ہوتا, جو ہمارے سیاستدان کھا جاتے ہیں, چٹ کر جاتے ہیں. دیکھیں کب تک چلے گا یہ تو اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے, لیکن یہ کہ اس کے لیے میرا خیال ہے کہ رولز اینڈ ریگولیشن کا ہونا بڑا اپنا ضروری ہے ملک میں, آپ کے قوانین سخت ہو, اور دوسرا یہ کہ عوام جو نمائندے اپنے منتخب کرے وہی حکومت بنائے اور 5 سال ان کو ٹائم دیا جائے تاکہ 5 سال کے بعد ہم ان کا
प्रॉपर जो है ऑडिट कर सकें कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। उसी सर- बिना पे फिर अगले 5 जो अपना इंतखाबात होंगे उसको अपना मुंतखब किया जा सकता है उसकी कारकर्दगी की बुनियाद पर। नो डाउट आपने बहुत वैलिड बात की कि यहाँ पर जो हमारे सियासतदान है वो अपना टेन्योर ही पूरा नहीं कर पाते, उनकी टांगें खींच ली जाती हैं, उनके जो मंसूबे होते हैं पूरा होने से पहले ही उन्हें जो है ओहदे से हटा दिया जाता है। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की शायद कामयाबी की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि वहाँ के सियासतदान अपना टेन्योर पूरा करते हैं। अब अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी की, तो उनके 2 टेन्योर पूरे हो चुके हैं और सुनने में आ रहा है कि शायद तीसरा टेन्योर भी उन्हीं का ही हो। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये तो सियासी मामलात हो गए, लेकिन अवाम के बारे में हम कब सोचेंगे? मतलब अब इंडिया जो है हमेशा अपनी अवाम के बारे में सोचता है, वही पॉलिसीज़ बनाता है जो अवाम दोस्त हों, अवाम के फ़ायदे के लिए हो, लेकिन यहाँ पर हमारे सियासतदान अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते। देखिए ये सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क में जो लीडरशिप का फुकदान है ये बहुत ही समझ लें कि गंभीर मसाइल है, और जो लीडर पैदा होता है या जो बन जाता है उसको चलने नहीं दिया जाता। और दूसरा मेरे ख्याल से हम में और इंडिया में जो शौरी तौर पे जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि वो हमसे ज़्यादा आगे हैं। हम ज़्यादा फोकस हमारा रहता है झूठ के ऊपर, जिसको कहते हैं ना प्रोपेगेंडा, उस पर हम बहुत खुश होते हैं, बहुत हमारी जो है वो मेंटली तौर पर रिलैक्स होते हैं, लेकिन रियल पिक्चर जो है ना उसके बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं और ना ही हमें दिखाई जाती है। हाँ जी, तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा। सर नेपाल और अफगानिस्तान जो है वो हमसे रिजर्व के हवाले से आगे निकल गए हैं और हम आज कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिर हम करते क्या हैं, जब हालात ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं फिर हम दूसरे मुल्कों से कर्जे मांगने के लिए निकल जाते हैं और लोग हमें बेकारी कहकर बुलाते हैं। देखिए जहाँ तक बात रिज़र्व की है, जब तक आप मेन अपने रिसोर्सेज तलाश नहीं करेंगे, उनका प्रॉपर यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, आपकी जेब में 1 लाख रुपया भी हो, जब तक आगे इनकम फर्दर बढ़ेगी नहीं वो आपके रिज़र्व कम होते जाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें अपने रिसोर्सेज तलाश करने होंगे और उसके ऊपर डिपेंड करना होगा, और ये जो हम भीख मांगना शुरू कर देते हैं इससे परहेज़ करनी होगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि रूल्स एंड रेगुलेशन आपके मुल्क के सख्त हों, कानून सख्त हों, जज़ा सज़ा का निज़ाम हो, तभी जो आपकी मुमकिन है। सर इंडिया को देखें, मैंने कभी आज तक इंडिया को किसी मुल्क से कर्जा मांगते हुए किसी खबर में नहीं सुना। और हमारे अगर मुल्क की बात की जाए तो हम तो इंटरनेशनली भिखारी रजिस्टर हो चुके हुए हैं ना, कि हमें तो कर्जा मांगने के अलावा इनके हमारे सियासतदान किसी इंटरनेशनल मीटिंग में भी चले जाएं तो कहा जाता है कि ये यहाँ पर कर्जा मांगने आ गए, ये यहाँ पर पैसे मांगने हैं। यकीन करें इतना बायसे शर्मिंदगी ये बात होती है। देखिए बात ये है कि जिन लोगों के पास ये सारा निज़ाम है जो इसको चला रहे हैं, दरअसल पिछले 75 सालों से उन्होंने हमें कौमी तराने के पीछे लगाया और खुद जो है वो कौमी ख़जाने के पीछे लगे हैं, और यही वजह है कि हमें उनका जो कौमी ख़जाना लूटता हुआ अब जाके 75 सालों बाद अवाम को पता चला है कि भाई ये असल बात कुछ और है। अब मज़ीद हमें कम अज़ कम 50 साल लगेंगे इससे जान छुड़ाने के लिए। 75 साल का ज्ञान 2-4 दिनों में, ये 2-4 सालों में तो ख़त्म नहीं हो सकता। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।